لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللہ علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والاکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمنہ کے لال بہکر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز برادران اسلام، آج جو میں موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ خوش نصیب لوگ جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان چیزوں کو سن سنا کے اللہ ہم کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اس دنیا میں کچھ لوگ بڑے ہی نصیب والے ہوتے ہیں، قسمت والے ہوتے ہیں، خوش بخت ہوتے ہیں کہ جو ان اعمال پر عمل کر کے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات ایک طرف ہو، اس پیدا کرنے والے رب کو سب سے زیادہ اس کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب ہے وہ اپنا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کی یہ تمنا، یہ کوشش، یہ حرص، یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، ہم اپنے لیے دعا کریں اور وہ دعا شرف قبولیت کو پہنچ جائے، اور جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے۔ اور وہ انسان کتنا خوش قسمت ہے جس کے لیے خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائے خیر فرمائی۔ معزز عزیزان اسلام، ہم ان احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں یہ فرمایا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ جس طرح تم دعا کرتے ہو اس طرح اللہ کا پیغمبر دعا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت کے لیے کچھ شرائط درکار ہوتی ہیں، ان کا پورا ہونا ضروری ہے۔ برکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، وہ بات دور نکل جائے گی۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ پہلا وہ آدمی، پہلا وہ شخص جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، 207 اس کا نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام اور مؤذن کے لیے دعا فرمائی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام ذمہ دار ہے اور مؤذن امانت دار ہے۔ مؤذن امانت دار کیسے ہے؟ وہ اس کو وقت کا خیال کرنا پڑتا ہے، وقت پر اذان دینا، وقت پر روزہ افطار کروانا، وقت پر روزہ بند کروانا، اور وقت پر لوگوں کو یہ آگاہ کرنا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ امام ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، ان کا نگران ہے، ان کا محافظ ہے کہ وہ طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کو پورا کرے۔ یہ دو چیزیں بیان کر کے، حالانکہ جس قدر ان کے اوپر ذمہ داری ہے اللہ کے نبی نے اس قدر ان کے لیے دعا بھی فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے لیے دعا فرمائی، آپ فرماتے ہیں اللہم ارشد الامت ائمت، اے اللہ میری امت کے ائمہ کی رہنمائی فرما، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ دونوں دعائیں ایک حدیث کے اندر ایک ہی، اس کو ہم ایک ہی قسم شمار کرتے ہیں کہ امام اور مؤذن جس قدر اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے، اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں خیر بھی فرمائی ہے۔ ہم کوشش کرنا چاہیں گے اور چاہیے بھی ہمیں کہ ہم اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں۔ اگر اللہ کسی کو اذان کا موقع دیتا ہے، میسر آتا ہے، تو وہ ضرور اذان دے اور اس فہرست میں شامل ہونے کی کوشش کرے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مغفرت کی ہے۔ دوسرا آدمی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے اور یہ سنن نبی داود کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربعا، وہ آدمی جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا فرضوں کے متعلق نہیں ہے، ان نوافل کے متعلق ہے۔ یہ وہ نوافل ہے جو سنت موقدہ نہیں ہے، یہ غیر موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو یہ 4 رکعات پڑھتا ہے، یہ کب پڑھی جائیں گی؟ جب ہم وقت پر مسجد میں آئیں گے، جب ہم انتظار ہی آخری تشہد کا کریں گے یا آخری رکعت کا کریں گے تو ہم تو اس حدیث سے، اس دعائے رسول سے تو محروم ہو گئے۔ پھر ہمارے حصے میں وہ اللہ کی رحمت تو نہ آئی جو آنی چاہیے تھی۔ ہم تو انتظار کرتے ہیں اقامت کے وقت کا۔ اگر اس کے ساتھ میں اشارتاً ایک بات کروں، احادیث کا ذخیرہ ہے اس بات کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ انتہائی قیمتی وقت ہے جس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اس وقت کے اندر جو آدمی اپنے خالق ارض و سما سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ یہ اس وقت کی اہمیت ہے، اور یہ وقت ہم کو کب میسر آئے گا؟ جب ہم وقت پر مسجد میں تشریف لائیں گے اور اس احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق بننے کی کوشش کریں گے جو آپ نے فرما دیا۔
یہ روایت سندن صحیح ہے، معنن صحیح ہے، اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک الحاکم میں بھی نقل کیا ہے، درج کیا ہے۔ تو آج سے یہ احادیث سننے کے بعد اپنے رب سے عہد کیجئے، کوشش کریں، کوشش سے ہر کام حل ہو سکتا ہے کہ یا اللہ جو کوتاہیاں ہو گئی سو ہو گئی، اب ہم تیری رحمت اور تیری توفیق سے یہ کوشش کریں گے کہ اللہ ہم نماز عصر سے پہلے 4 رکعات نماز پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے مستحق بن جائیں۔ اپنے رب سے عہد کیجئے، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کیجئے کہ جو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، سامعین اکرام، کس بندے کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ ہر بندے کو ضرورت ہے، اور وہ دعا ایک عام انسان نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہوں تو پھر ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ جب تک انسان اس پر عمل کرتا رہے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا مستحق بنتا رہے گا۔ تیسرا عمل جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ملتی ہے، جو آدمی پہلی صف کا انتخاب کرتا ہے۔ سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ سنن نسائی کی حدیث 818 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف والوں پر درود بھیجا ہے، پہلی صف والوں پر 3 مرتبہ درود بھیجا ہے اور دوسری صف والوں پر 1 مرتبہ۔ اب یہ ہم نے اس چیز کو اختیار کرنا ہے کہ ہم پہلی صف کے نمازی بننا چاہیں گے، دوسری کے یا تیسری، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، 9ویں، 10ویں، 15ویں، 20ویں، کس صف کے نمازی ہم بننا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان یصلی علی الصف الاول ثلاثا وعلی الثانی واحدۃ، وہ آدمی جو پہلی صف میں نماز ادا کرتا ہے باجماعت، اللہ کے پیغمبر نے اس پر 3 مرتبہ درود بھیجا ہے، اور جو دوسری صف میں نماز ادا کرتا ہے اس پر 1 مرتبہ، اور جس کو 1 مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود مل جائے، آپ کی دعا مل جائے، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ آدمی جس کو 3 مرتبہ مل رہا ہے اس کے تو کیا ہی کہنے۔ اللہ کے نبی کا درود کیا ہے؟ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس پر رحم فرما اور اس کو معاف کر دے۔ یہ دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی مفاد ہے؟ امت کا سوچا ہے۔ اب ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اس میں ہماری آل اولاد، ہمارے آس پاس، ہمارا پڑوس، ہمارے ارد گرد کھڑے ہونے والا، کیا اس کو کوئی اس میں کوئی مفاد ہے؟ یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سن کے اور اس دعا کے مستحق بننا چاہیں گے، اور چاہیے بھی کہ اللہ کے پیغمبر نے جو ہمارے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کی ہے ہم اس کے مستحق بنیں۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نماز کس صف میں پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر و بیشتر کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آخری صفوں کا انتخاب کریں۔ پہلی صفوں کے نمازی بہت کم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب نماز جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے، مساجد میں نمازی کم ہوتے ہیں، جیسے جیسے نماز اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو مسجد آپ کی بھر جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ان احادیث کا علم نہیں ہے، علم ہے لیکن تھوڑی سی سستی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے تھوڑی سی،
اس غفلت کو دور کیجیے. جس طرح اپنے ٹائم ٹیبل پر آپ ناشتہ کھانا کھاتے ہیں، اپنے کاروبار کی طرف جاتے ہیں، اپنی دکان کو اوپن کرتے ہیں، اپنے کسٹمر کا انتظار کرتے ہیں، آئیے یہ بھی ایک وقت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس منتخب وقت کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مستحق بننے کی کوشش کریں. چوتھا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو صفوں کو ملاتے ہیں. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مبارکہ ہے، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد کی 666 نمبر روایت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ اے میرے اللہ، جو جماعت میں صفوں کو ملائے تو ان کے دلوں کو ملا دے، اور ان کے دلوں کو ملاتے ہوئے ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ لے، ان کے ساتھ اپنی رحمت کو خاص کر. اور جو صفوں کو کاٹتے ہیں اے میرے اللہ تو ان کے دلوں کو کاٹ دے اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے سنی ہے، لیکن عمل شاذ و نادر ہے. ہم جماعت میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے اگر اتنی بڑی رحمت کے مستحق بن جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں یہ اس دعا میں شامل کرنا ہمیں نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑی اور رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ملا دے اور ان کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ دے. اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا. حدیث سن کے عمل کرنے کی کوشش کیجیے. نکلے اس تنگ نظریے سے، تنگ ذہنوں سے نکل کے باہر آئے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے مد مقابل میرا جواب یہی ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں، اس عمل کی جس پر ہم ابھی اکثریت کار بند ہے اس کی خود بخود نفی ہو جائے گی جب ہم اس حدیث پر عمل کریں. پانچواں عمل، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ ہے. وہ لوگ جو رات کو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی ہے. حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل صلی رکعتین. وہ آدمی جو رات کو کھڑے ہو کے 2 رکعات پڑھتا ہے. کچھ زیادہ کی آپ نے ڈیمانڈ نہیں کی کہ کھڑے ہو کے آپ نے 20 رکعات ہی پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے آپ نے 11 ہی پڑھنی ہے. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھ لیتا ہے، رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے. کتنا وقت درکار ہوگا 2 رکعتوں کے لیے؟ 3 سے 4 منٹ. اگر ہم تسلی سے پڑھیں، اگر اپنی زندگی کے رفتار کے مطابق پڑھیں تو 1 سے 1.5 منٹ بہت ہے ہمارے لیے. اگر ہم نماز میں خشوع و خضوع کو لائیں تو 2 رکعات پڑھنے کے لیے 3 سے 4 منٹ تو عام درکار ہونے چاہیے. تو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَأَيْقَظَ امْرَأَةٌ فَإِنْ أَبَتْ نَزَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. اگر وہ آدمی رات کو اٹھتا ہے اور ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگا لیتا ہے، اگر وہ نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر مارتا ہے، تو یہ بھی اسی رحمت کا مستحق ہے، اور وہ عورت بھی اس رحمت کی مستحق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو شامل کیا. ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل. وہ عورت جو رات کو کھڑے ہو کے نماز ادا کرتی ہے،
فسلت وایقظت زوجها فإن ابا نزحت فی وجهه الماء، وہ اپنے خامد کو بیدار کرتی ہے. خامد اگر نہیں بیدار ہوتا تو وہ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے. وہ خامد اٹھ کے اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. تو رحم اللہ امراۃن، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی جس طرح اپنی رحمت میں ڈھانپا ہے، اسی طرح اس کا خامد بھی اس رحمت کے اندر آئے. اور اس کا یہی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے بس نماز ادا کی ہے، پھر ساتھ ساتھ گھر والے اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں. گھر کا بزرگ اٹھتا ہے، والدہ اٹھتی ہے، جن کے حیات ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. جن کے اس دنیا سے والدین جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فائدہ، برکتیں، رحمتیں، اللہ کی رونقیں، سب کچھ ملے گا، میسر آئے گا. اور یہ جو رونا پیٹنا ہم پیٹتے ہیں، مر گئے رڑ گئے پلے ککھ نہیں، اتنا کماتے ہیں، کمائی میں برکت نہیں ہے، گھر میں رونقیں ہیں، گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو کھانے کو پڑا ہوا ہے، کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اس حدیث کی جب ہم اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ پر آپ غور کریں، رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. سوچو، ایک میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ایک وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا لا الہ الا اللہ. کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان احادیث کا اپنے اندر ایک نچوڑ جمع کر کے لے جائیں، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں، اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو. چھٹا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے یہ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان باہر نکال کے پکڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا کہ میں اس زبان کی وجہ سے تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں، ڈرتا ہوں. کیوں؟ زبان پکڑ کر فرمایا کہ یہ زبان اگر کسی کے قابو میں نہ ہو تو یہ نسلوں کو برباد کر دیتی ہے، قتل و غارت عام ہو جاتا ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی سے بیگانہ ہو جاتا ہے، نفرتیں عام ہو جاتی ہیں. دیکھو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑاؤ، یہ حالات حاضرہ پر فٹ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پکڑ کر زبان پکڑ کر فرمایا کہ یہ میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے بڑی ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے اگر تم لوگوں نے اس کو اپنے کنٹرول میں نہ رکھا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے الفاظ فرمائے وہ یہ تھے. آپ نے فرمایا رحم اللہ رجلا قال خیرا، اس آدمی پر اللہ تعالی رحم فرمائے، قال خیرا، جو اچھی بات کرتا ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، فغنم او سکت عن سوء فسلم، اور وہ اچھی بات بھی کرتا ہے، اور جب کوئی ایسی بات آ جائے جو بری لگ رہی ہو اس پر خاموشی اختیار کر کے وہ سلامتی چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. اب بتلائیں ہمارے لیے کون سا فعل زیادہ بہتر ہے، زبان کو بے لگام چھوڑ دینا یا اس کو قابو رکھنا؟ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول مجھے کوئی وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ. جب یہ بے لگام ہو جاتی ہے، بے دریغ ہو جاتی ہے، یہ پھر عزتوں کو روند دیتی ہے، یہ اپنی عزت کی پہچان بھی نہیں کرتی، اپنی ذلت کی پہچان بھی نہیں کرتی، سامنے والے کی بھی عزت کو تسیا
تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ آخری عمل وقت کے مطابق جتنا ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد میں آدمی کے متعلق اگر حق تلفی ہو جاتی ہے، اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ رحم اللہ عبدا کانت لأخیہ عنده مظلمۃ فی عرض او مال۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر کسی آدمی سے اپنے بھائی کے متعلق، اس کی عزت، اس کے مال کے متعلق اس سے کوئی گناہ سرزد ہو چکا ہے، تو وہ اپنی موت سے پہلے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کے اس سے معافی طلب کرتا ہے، رحم اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ کتنے لوگ ہیں، انا جاتا ہی کوئی نہیں، الا ماشاء اللہ، ماتھے پہ تیوڑی، جھکنے کا ہمارے اندر شعور نہیں، چاہتے ہی نہیں جھکنا۔ میں جھکوں، میں لے کے بیٹھ گئی ہے ہم لوگوں کو، میں نے ہمیں ایسا میں بنایا ہے، گھر کے گھر برباد ہو گئے ہیں، بھائی سے سلام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، بیگانوں کی، پڑوسیوں کی بات تو دور کی ہے، خون کے رشتوں کے اندر سفیدی آ چکی ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، سلام تو پھر دور کی بات ہے۔ آمنے سامنے آ جائیں، راستے تبدیل کر لیتے ہیں، بدل جاتے ہیں، چہرے اور ہیں، چہروں کے پیچھے مکھوٹے اور ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حقوق العباد کے متعلق، بندوں کو راضی نہیں کرتے، بیٹھ جاتے ہیں رب کو راضی کرنے حقوق العباد میں۔ پہلے جس کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، عزت کو برباد کیا ہے، مال کو برباد کیا ہے، اپنوں سے بیگانہ ہوا ہے، پہلے اس کو تو راضی کر لے۔ فرمان بھی یہی ہے۔ غلطی سرزد ہو گئی ہے، جا کے اس کو مناتا ہے، رحم اللہ، پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حافظ زیبی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ درج کیا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے متعلق آپ جانتے ہیں، جس طرح صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، حدیث کی دنیا میں، کتابوں کی دنیا میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امام الدنیا فی الحدیث کا لقب ہے، امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ہے۔ یہ اپنے استاد ابو معشر رحمت اللہ علیہ سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن ابو معشر رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے۔ بعض دفعہ انسان کوئی واعظ کر رہا ہو، کوئی تقریر کر رہا ہو، کوئی سبق پڑھ رہا ہو تو اس کو خود بھی بڑی لذت اور محسوس ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے خود بھی جھومتا ہے۔ تو ابو معشر رحمت اللہ علیہ جھوم رہے تھے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ وقت گزرنے کے بعد ان کے پاس گئے، کہنے لگے یا ابا معشر آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کہتے ہیں من نئی شیء، کس چیز کے متعلق تم مجھ سے معافی چاہتے ہو؟ فرمایا کہ ایک وقت تھا آپ حدیث پڑھا رہے تھے، حدیث پڑھاتے ہوئے آپ کے سر بھی ہل رہا تھا، آپ کے ہاتھوں میں بھی جمش تھی، یعنی آپ جھوم رہے تھے، تو اس وقت فتبسمت بذالک، آپ کے متعلق میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی کہ امام صاحب کیسے کیسے کر رہے ہیں، کیسے کیسے حدیث پڑھا رہے ہیں، میں اس وقت کے لیے آپ سے آج معافی چاہتا ہوں۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام نہیں دیا۔ آپ کبھی اس زمین میں اس مٹی کی طرف دیکھیں کہ یہ جھکی ہوئی ہے، ہمیں کس طرح ہریالی دیتی ہے۔ اگر یہی زمین ہمارے سر کے اوپر ہوتی تو اس پہ ہریالی نہ ہوتی۔ نہیں یقین تو آسمان کو دیکھ لو، ہے کوئی ہریالی؟ اوپر ہے، جھکنے والوں کو پھل لگتا ہے۔ 4 آدمی بیٹھے ہوں مثالیں دیتے ہیں، اور بھائی چکی ہوئی ٹالی نوئی پھل لگتا ہے، اس وقت ہم یہ مثالیں دیتے ہیں۔ جب معافی تلافی کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں میں، اس وقت میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ اعمال اس کو اپنی زندگی پر اس کا تجربہ کریں، اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں، اس کو جو اس کے اوپر آپ مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ جو دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ ہم کو اس کا ضرور مستحق بنائے انشاءاللہ۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے اللہ ہمیں اجر بھی دے گا، اپنی رحمت بھی ہمارے اوپر کرے گا، ہمیں معاف بھی کرے گا۔ ہمیں من حیث القوم اس وقت اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ سے زیادہ معافی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رحمت اور دعائے مغفرت کر رہے ہیں تو ہمیں پھر محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہمیں ضرور کوشش کر کے ان احادیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔